آج ایک نیا پروگرام بزم سخن نواز کے نام سے شروع کیا ہے. ڈڈو چارجر یا نوکیا کی 3310 کی بیٹری. غلط بات ہے. ویسے کبھی بطخے کا انڈا کھایا آپ نے؟ خوبصورت ہو اور خوبصورت بھی ہو، دونوں. زبانیں کاٹ کر رکھتی گئیں نفرت کے خنجر سے، اب کانوں میں الفاظ کا رس کون کھولے گا. تیری ہجرت مکمل ہو رہی ہے، اداسی بین کر کے سو رہی ہے. ہمارے عہد کے لوگوں کو انگلش سے محبت ہے، مجھے ڈر ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا. سپرد خاک کر دوں گا وہ الجھن، تمہاری جستجو میں جو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. CKD نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ یاسین. ناظرین، پروگرام بزم سخن نواز کے ساتھ، ایک نئی نشست کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. خاص طور پہ یہ پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ اردو ہماری قومی زبان ہے. اس قومی زبان کی قدر کے لیے، اس کے اقدار کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے فروغ کے لیے آج ایک نیا پروگرام بزم سخن نواز کے نام سے شروع کیا ہے. ایک شعر سے میں اس کا شروعات کروں گا کہ زبانیں کاٹ کر رکھتی گئیں نفرت کے خنجر سے، اب کانوں میں الفاظ کا رس کون گھولے گا. ہمارے عہد کے لوگوں کو انگلش سے محبت ہے، مجھے ڈر ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا. ناظرین، اردو زبان کی جو اصل جان ہے وہ ہے شاعری، یعنی کہ شعر اگر گنگناتا رہے گا، بولتا رہے گا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اردو زبان بولتی رہے گی. آج اسی پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دے رکھی ہے. ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، بہت اچھے مہمان، جناب زریاب رانجھا صاحب. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر. زریاب رانجھا صاحب شاعر ہیں، بہت نفیس اور عمدہ شاعری کرتے ہیں، بہت اعلیٰ کلام انہوں نے لکھ رکھا ہے، اور میری شدید خواہش تھی کہ میں ان سے روبرو ملوں. میں نے ان کو صرف دیکھا اور لوگوں سے سنا ہے. آج پہلی بار یہ پروگرام میں میرے ساتھ ہیں، تو یہ پروگرام کو 4 چاند لگانے کے مترادف ہے. سر، جی سر. بہت سنا آپ کے بارے میں، شکریہ. پڑھا بھی آپ کو. آج آپ یہاں تشریف لائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں. سر نوازی ہے بھائی جان آپ کی. اچھا، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ شاعری کا آغاز کس عمر میں کیا آپ؟ کس عمر میں کیا؟ باقاعدگی طور پر دیکھیں، شاعر ہم سب جو دیکھتے ہیں، انسان جو ہے وہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ شاعر ہی ہوتے ہیں، پیدا سے ہوتے ہی شاعر ہے. اس بات کا ادراک انہیں بے شک دیر سے ہو، لیکن ایک شاعر جو ہے وہ شاعر ہی پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک عام انسان اور ایک شاعر کے پیدا ہونے میں ذرا فرق ہے. فرق کیوں نہیں ہے؟ آپ مختلف طالبات یا طلباء کی مثال لے لیں، ایک ہی جماعت میں بیٹھے ہوں، ایک ہی اساتذہ سے پڑھ رہے ہوں، لیکن دونوں کو سب کے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے. ہر ایک کا اپنا ایک IQ لیول ہے. اسی طرح کوئی عام انسان ہے جو شاعر ہے، شاعری جذبات کی عکاسی کو بیان کرتی ہے. کچھ لوگ اپنے جذبات کو الفاظوں کی صورت میں ڈال سکتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ڈال سکتے. اچھا، سننے میں یا بعض اوقات ہم نے پڑھنے میں بھی یہ محسوس کیا ہے کہ بعض اوقات لوگ تب شاعری کرتے ہیں جب ان کا کٹ گیا ہو، ان کی محبت ان سے روٹ گئی ہو، یا معشوقہ یا محبوبہ چھوڑ کے جا چکی ہو، وہ اس کے بعد بڑے غمگین ہو جاتے ہیں، شاعری لکھنا شروع کر دیتے ہیں یا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس بات کا کوئی حقیقت سے لینا دینا ہے؟ نہیں، میری نظر میں اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ اس طرح سے کہ دیکھیں، آپ جب غم کو ظاہر کرتے ہیں نا، لیکن جب خوشیاں ہیں، انسان کسی دوسرے شخص سے خوشی سے ریلیٹ کرنا چاہے نا، تو وہ بہت کم عرصہ کے لیے ہوتا ہے. دکھ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو دیر پا رہتی ہے، اور اس کا اثر بھی کافی دیر تک رہتا ہے. تو اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جو نوجوان لوگ ہیں وہ شاعری اس وجہ سے باقاعدہ طور پر کرتے ہیں کہ وہ ان کا عشق میں ناکامی انہیں محسوس ہوئی ہے، تو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، آج کی شاعری، جدید دور کی شاعری اور پرانی اردو شاعری، بڑا فرق نظر آتا ہے. آج کی جدت کی شاعری جو بعض اوقات ہم نوجوان نسل جو پسند کرتے ہیں، وہ زیادہ تر محبوب، محبت اور اس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. اس میں کیوں یہ اتنا بڑا ڈیفرنس کیسے آ گیا؟ دیکھیں، دنیا جب سے چلتی آئی ہے، ارتقاء کا عمل تب سے چلتا آ رہا ہے. آپ بھی اپنا لائف سٹائل چینج کر چکے ہیں. آج سے 50 برس پیچھے آپ چلے جائیں، آپ کا پہناوا کچھ اور تھا، آپ کچھ اور دیکھ رہے تھے، آپ کے مشاہدات کچھ اور تھے. لیکن اب کے دور میں جس طرح چیزیں بدل رہی ہیں، انسان بھی بدل رہا ہے، انسان کا مزاج بدل رہا ہے، سوچ بدل رہی ہے.
اب الفاظ کا استعمال آپ اس طریقے سے نہیں کر رہے جو پرانے زمانے میں ہوتا ہے. جس طرح اب اگر آپ 18ویں صدی یا 19ویں صدی میں جس طرح اردو کا استعمال کیا جاتا تھا, لوگ جو اردو پڑھتے تھے, جو بولتے تھے, اب اس اردو میں اور اس اردو میں فرق ہے. اگر آپ اس دور کی اردو کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ اپنی رونمائی کرواؤ گے یا روبرو لوگوں کے پیش کرو گے تو ان کو تو سمجھ نہیں آئے گی بات. اچھا, بڑا ایک فرق یہ ہے کہ جو پچھلے شعراء تھے ہمارے, بڑے بڑے شعراء تھے, میر تقی میر گزرے ہیں, مرزا اسد اللہ خان غالب گزرے ہیں, ٹھیک ہے, ان زمانے میں جو شعر انہوں نے لکھے وہ آج بھی بڑے جاندار اور پائیدار ہیں, ان کو پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے, جبکہ جدید دور کی شاعری میں وہ روح, وہ لطف نہیں پایا جاتا. یہ ایک فرق واضح ہے یا مجھے لگتا ہے؟ دیکھیں آپ نے نا مختلف اپنے اسٹینڈرڈ بنائے ہوتے ہیں. آپ کچھ چیز اس اسٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہو رہی ہو تو آپ کو بہت عجیب بات لگتی ہے. جس طرح مطلب کچھ شاعر ایسے ہیں جو کہ بالکل عام الفاظوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی شاعری کرتے ہیں. دور حاضر میں بہت سے شعراء ایسے ہیں جو کہ صرف عام الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے نا وہ ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا. جس طرح ہم لوگ جماعتوں میں 9ویں یا 10ویں میں اردو پڑھتے تھے, موسمی طور پر ہمارے مضامین میں تب بھی لوگ جو ہیں وہ زیادہ انٹرسٹ دکھاتے ہیں, دلچسپی لیتے ہیں. تو ابھی یہ ہے کہ تب ان کو دیکھا جائے, اس پیمانے کو, اگر آپ اسی پیمانے کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے تو آج کی جو شاعری ہے تو اس پیمانے پر پوری نہیں اترتی ہے. وہ شاعر ٹھیک ہے, بذوق جو لوگ ہیں وہ ان شعراء کو پڑھتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور آگے بولتے ہیں. اچھا, پرانے زمانے کے شعراء میں سے آپ سب سے زیادہ انسپائر کس میں سے ہو؟ یہ تک ہی نہیں ہے کوئی خاص وجہ ان کی شاعری میں؟ کوئی خاص وجہ, دیکھیں آپ نا ایک اسپیسیفائی جملہ بنا دیتے ہیں اپنا, ٹھیک ہے. اب میں کسی شخص کو پسند کرتا ہوں, آپ اس کو بے شک نہ پسند کرتے ہوں, ہر ایک کا اپنا ایک زاویہ ہے, تو کوئی خاص بات نہیں ہے, بس مجھے پسند ہے تو پسند ہے. آج کے جو شاعر ہیں, جدید دور میں شاعر ہیں, تہذیب حافظ صاحب ہیں, علی زریون ہیں, عمار اقبال ہیں, ٹھیک ہے, اور بڑے بڑے نامور شاعر ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے کسی شخص نے آپ کو متاثر کیا ہو؟ متاثر, دیکھیں آپ ہر شخص سے متاثر ہوتے ہیں. آپ اگر میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ سے متاثر ہو رہا ہوں. ہر شخص آج آپ پر کوئی نہ کوئی, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی زاویہ میں کوئی نہ کوئی سانحہ چھوڑ کر جاتا ہے. اور ان میں سے کسی کی شاعری سے اگر آپ متاثر ہوئے؟ شاعری سے متاثر ہوئے عمیر نظمی صاحب ہیں, افکار الوی ہے, تہذیب حافظ صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں, تو یہ اچھا لکھ رہے ہیں. اس سب سے پسندیدہ شعر اپنے پسندیدہ شاعر کا؟ اپنے پسندیدہ شاعر کا, ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں, آپ بھی ان کو جانتے ہیں, گجرانوالہ کے ہیں, ایڈوکیٹ بھی ہیں, اور حجازی سمجھ سے میرے استاد بھی ہیں, عزیر حجازی صاحب. عزیر حجازی صاحب استاد بھی ہیں. باقاعدہ طور پر اگر کہیں کہ اگر مجھے ضرورت جہاں پر پیش آئی کچھ سیکھنے کی, اصلاح لینے کی, تو وہی ہیں جن سے ہم نے میرے بھی استاد ہیں. تو ان کا ہی شعر ہے کہ تو بتا کیسے یار ہوتا ہے, عشق کتنی غبار ہوتا ہے. کیا بات ہے, مکرر. تو بتا کیسے یار ہوتا ہے, عشق کتنی غبار ہوتا ہے. اچھا, اپنے کلام میں سے کچھ اشعار ہمیں بھی عطا کیجیے. جی ضرور, 2 منٹ. ایک غزل ہے. ہمارے درد واجب ہو رہے ہیں, کیا بات, بڑی مدت سے رونا رو رہے ہیں. واہ. فرشتوں نے جنہیں سجدہ کیا تھا, فرشتوں نے جنہیں سجدہ کیا تھا, وہی غفلت کی نیندیں سو رہے ہیں. کیا بات ہے, دوبارہ. فرشتوں نے جنہیں سجدہ کیا تھا وہی غفلت کی نیندیں سو رہے ہیں. ہمارا ظرف ان سے پوچھنا تم, واہ, ہمارے دل میں پہلے جو رہے ہیں. کیا بات ہے, ہمارا ظرف ان سے پوچھنا تم, ہمارے دل میں پہلے جو رہے ہیں. یہاں کے ابر میں پانی نہیں ہے, لہو سے لوگ چہرے دھو رہے ہیں. واہ, کمال ہے. جنہیں مانگا تہجد کی دعا میں, زری وہ لوگ مجھ سے کھو رہے ہیں. کیا بات ہے. اچھا, یہ آپ نے غزل لکھی ہے, جی, یہ واقعتاً ایسا ہوا ہے کسی دکھ میں مبتلا تھے, اداس تھے بہت زیادہ, یا ویسے عام روٹین کے حساب سے؟ دیکھیں بچپن سے لڑکپن سے جوانی کی طرف انسان کے پاس نا بہت سے مشاہدات اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو کوئی بھی لکھاری ہے, کوئی بھی فنکار ہے, کوئی بھی تخلیق کار ہے, وہ اپنے مشاہدوں کا استعمال کرتا ہے. اب ان میں سے کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو میرے ساتھ گزری ہیں, کچھ ایسی ہیں جو میں نے مشاہدے سے کھینچی ہیں. کون سی بات, کوئی ایک شعر وہ بتائے نا جو آپ کے ساتھ گزرا ہو اس غزل میں سے. اس کا وہ شعر ہے کہ ہمارا ظرف ان سے پوچھنا تم, ہمارے دل میں پہلے جو رہے ہیں. ہائے ہائے, یعنی کہ کچھ کٹا ہے اندر,
دیکھیں تو وہ ہے جو جا چکا ہے. کچھ ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کٹنے سے مراد آپ کس چیز کو لیتے ہیں. یعنی کہ آپ کے دل میں جو پہلے تھا نا اب تو نہیں ہے. صحیح ابھی ہمارے دل میں پہلے جو رہے ہیں جی یعنی کہ اب بھی رہتے ہیں. ابھی رہتے ہیں. کوئی نیا آ چکا ہے یا وہ بھی وہی ہے. در کھلا ہے ہر کسی کے لیے. محبت ہمارا کام ہے جہاں تک پہنچے. تو یہ شعر لکھنے کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں شعر لکھنے کی کوئی خاص وجہ ہوتی نہیں ہے. آپ جیسے جانتے ہیں کہ وہ جذبات کی عکاسی ہے. اب جذبہ ہے جو میرے ساتھ میرے پاس کیفیت ہے اس جذبے کو بیان کر رہا ہوں بس کچھ نہیں. ایک اور اپنے کلام میں سے جی ایک اور غزل عطا کیجیے. جی کیوں نہیں. تیری ہجرت مکمل ہو رہی ہے ہائے اللہ، اداسی بین کر کے سو رہی ہے. کیا بات ہے. تیری ہجرت مکمل ہو رہی ہے اداسی بین کر کے سو رہی ہے. واہ. سپرد خاک کر دوں گا وہ الجھن تمہاری جستجو میں جو رہی ہے. ہائے شکریہ. تمہاری سپرد خاک کر دوں گا وہ الجھن تمہاری جستجو میں جو رہی ہے. اسے ہر بار مل جاتا ہوں واپس اسے ہر بار مل جاتا ہوں واپس مجھے دل کھول کر وہ کھو رہی ہے. کیا بات ہے. ہنساؤں گا اسے چائے پہ کل سب ابھی دفتر کے رونے رو رہی ہے. واہ. تم مجھ سے کم ملا کر یار میرے تم مجھ سے کم ملا کر یار میرے مجھے تجھ سے محبت ہو رہی. کیا بات ہے. یہ سوری یہ آپ نے دفتر کے معاملات اندر ڈسکس کیے ہیں؟ جی جی. تو دفتر میں کچھ ایسا سین تو نہیں چل رہا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. بس یہ معاملات ہیں ایسے کہ گزشتہ دنوں ہی دفتری کام میں بس اس کے رہ چکے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے کم ملا کر آپ بات کسی اور مقام پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں لیکن میں وہاں آنے نہیں دوں گا آپ کو. یعنی کہ وہ آتی ہیں وہاں؟ ہاں آتی ہیں اور وہ ملتی بھی ہیں آپ سے؟ ملتی بھی ہیں. اور آپ انہیں کہنا چاہتے ہیں کم ملا کر نہیں مجھے تم سے محبت ہو رہی ہے. وہ کسی اور کے لیے اور کے لیے وہ تھا. کسی اور کے لیے. میں سمجھا آپ نے دفتر کا ذکر کیا تو شاید وہ دفتر میں آتی ہے. نہیں وہ ان کے لیے نہیں وہ کسی اور کے لیے دفتر والا کسی اور کے لیے. اچھا اچھا اچھا. آپ ہر شعر ہر سطر کو علیحدہ علیحدہ باندھیں. دفتر والی کوئی اور ہے اور جس کے لیے دوسرا شعر وہ کوئی اور ہے. ایسا تو میں نے نہیں کہا. آپ نے کہا. دیکھیں آپ مونس پہ لے کے جا رہے ہیں اس بات کو. وہ کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے میرا. ہاں یہی مسئلہ ہے ہمارے لوگوں کا نا ہمارے یہاں کے قوم کے لوگوں کا یا ہمارے یہاں کے نوجوان لوگوں کا. محترم دوست کی بات کر رہا ہوں. جب بھی آپ مطلب بات کرتے ہیں نا محبت کی یا عشق کی یا جب بھی کسی شعر میں پرونے کی بات کریں کسی بھی شخصیت کو تو وہ فوراً سے نا کسی لڑکی کی طرف لے جاتے ہیں اس کو. یہ معاملہ ہم ایز اے سوسائٹی سوچتے ہی یہی ہے کہ جو محبت ہے وہ لڑکی سے ہماری سوچ کا فقدان ہے. کس نے کہا محبت لڑکی سے ہوتی ہے؟ محبت ہر چیز سے ہو سکتی ہے. بے شک خدا سے محبت ہو جائے تو اور کیا چاہیے. لیکن خدا سے محبت ہو جائے تو آپ خدا سے محبت کے بغیر رہ سکتے ہیں. ہماری وہ بات وہیں رہ جاتی ہے کہ وہ دفتر والی کوئی اور ہے یا دیکھو یا دفتر والا کوئی اور ہے. میں لفظ بدل دیتا ہوں. ہاں لفظ بدل ریپلیس کر دیتا ہوں کہ دفتر والا شخص کوئی اور ہے اور جو جس کے لیے دوسرا شعر لکھا گیا جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ محبت مجھے ہو رہی ہے وہ شخص کوئی اور. دفتر والی ایک ہے اور دوسرا شعر جو ہے وہ کوئی لڑکا ہے. اچھا یعنی کہ دفتر والی ہے اور باہر جو ہے وہ والا ہے. جی مقرر. گھما پھرا کے پھر دوبارہ جو ہے اس کی جانے بھی لے آئے. یہ غزل تو بس مکمل ہو چکی. بس مکہ جو ہے رو رہتا تھا کہ تم مجھ سے کم ملا کر یار میرے مجھے تجھ سے محبت ہو رہی ہے. ذریعے لوگ بتلاتے ہیں مجھ کو تیری مسکان آنسو ہو رہی ہے. اچھا ہمارا آخری سیشن. اس سیشن میں آپ سے کچھ سوال کریں گے. جی جی پوچھیے. مزیدار سوال. جی پوچھیے. ٹھیک ہے. دونوں چیزوں میں سے آپ کو کوئی ایک چیز منتخب کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ہمارا 2020 سیشن ہے آپ کے ساتھ. T10 پہ لے آئیں اسے. T10 پہ لے آتے ہیں. ڈڈو چارجر یا نوکیا کی 3310 کی بیٹری. ڈڈو چارجر اور نوکیا کی 3310 کی بیٹری ان دونوں میں سے کیا منتخب کریں گے؟ 3310 کی بیٹری آئی گیس. گڈ. بندر یا لگڑ بگڑ؟ بندر یا لگڑ بگڑ؟ بندر. کسی دوست کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ہو بھی سکتا ہے نہیں ہے. کوئی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. مادر چٹھا صاحب. غلط بات ہے ویسے. خوبصورت یا خوبصیرت؟ یار اٹ ڈیپینڈس.
ڈپینڈس دونوں میں اس سوال میں جو چننا ہے نا وہ میرے لیے مشکل ہے. خوبصورت یا خوبصورت کہیں ہے تو نہیں یہ ان دونوں میں سے؟ دیکھو خوبصورت ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو. خوبصورت میں یہ بولوں گا ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو اور ایسا بھی ہو. خوبصورت ہو اور خوبصورت بھی ہو, دونوں ہی ہو. دونوں. کبھی بطخے کا انڈا کھایا آپ نے؟ نہیں. سنا ہے تنگی حالات کے دنوں میں آپ نے 13 ماہ شادیوں کے فنکشن کی. 13 ماہ شادیوں کے فنکشن نہیں تو. جہاز کی نوکری سے آپ کو کیوں نکالا گیا؟ سوری, پائلٹ کی نوکری سے آپ کو کیوں نکالا گیا؟ یہ تو میں بھی پوچھتا پھر رہا ہوں ابھی مجھے کیوں نکالا. جملہ آپ مکمل کریں گے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شاعر, مکمل کریں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شاعر بہت خوش ملا مجھے. تنگی حالات سے وفات پا گیا. غلط. شاعر کے حالات ہمیشہ تنگ ہوتے ہیں, مجھے پتہ چلا. پرانے وقتوں میں ایک اچھی کہاوت تھی. آپ رضائے الہی سے ایک بڑا آدمی بنوں گا انشاءاللہ. پرائمری کا امتحان کب پاس کیا؟ پرائمری کا امتحان کب پاس کیا ابھی یاد تو نہیں ہے اس چیز کو. میٹرک میں آپ بنک کیوں کرتے تھے؟ بنک نہیں کرتا تھا. انٹرمیڈیٹ میں دوستوں کے ساتھ سگریٹ کے کھوکھے پہ پکڑے گئے؟ پکڑا نہیں گیا, بچ گیا تھا. بچ گیا تھا, پکڑا نہیں گیا. پکڑے نہیں گئے؟ نہیں پکڑا میں لیٹ گیا یونیورسٹی کے موقع پہ. یونیورسٹی کے دنوں. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے پاس تشریف لائے. جی شکریہ. جی ناظرین, ذرا آپ رنجا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے. بہت اچھا کلام انہوں نے لکھا, ہم نے سنا. ایک سحر طاری کرتا ہے ان کا کلام, ان کی غزلیں, ان کے اشعار, اور بڑا لطف آیا, ایک بڑا مزہ آیا مجھے سن کے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ یاسین کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.